برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ہاتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ہوتا۔ جس کا دل خوف سے خالی ہو، اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹنا چاہیے۔ دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ملتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے بے خبر ہوئے بھی گناہ کر جائے۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک رویہ دیکھ کر کبھی یہ قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ جب آپ محبت کے نام کا کٹورا لے کر کسی کے پیچھے نکلتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان میں سے سر فہرست چیز عزت نفس ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، بس تسلیم کی جاتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر کوئی ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائے۔ عورت رو تو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ جب وقت خوشی میں گزرتا ہے تو اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ 50 برس ساتھ گزرے لیکن لگتا ہے جیسے اشفاق احمد میرے گھر چند روز مہمان آئے اور چلے گئے۔ عشق وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، اور جب کوئی لڑکی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے شادی مت کرو۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ عورت کا بھروسہ اعتماد کبھی مت توڑو، اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے عزت سے پیش آئیں، اس کی تعریف میں کنجوسی نہ کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کو ایک عورت کتنی پرسکون بنا دے گی، آپ پہ جان نچھاور کر دے گی۔ محبت شرط پہ نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ اور پھر مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی عورت کے لباس سے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ محبت نہ ملے تو میچور ہو جاتے ہیں، اور مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتی۔ عورت کا دل اندھا کنواں ہے جس کی گہرائی صرف وہ شخص جان سکتا ہے جس نے اس میں کود کر جان دی ہو، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ کسی سے اپنا تجربہ بیان کر سکے۔
اس کے علاوہ سب مفروضے ہیں۔ اپنے حسن کے مالک خود بنو، ورنہ رلانے والے بہت ہیں۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کبھی دل رکا ہوا محسوس ہو، باہر سے پلڑے جھاڑنے کے بعد بھی آپ کو کہیں سکون میسر نہ آتا ہو، تو یہ خالی ہو کر تنہا رہنا چاہتا ہے، اور محبت کے دل پذیر خوشبو بھی اسے کسی امید کا شاخسانہ نہیں دکھا سکتی۔ جب اندر کہیں گہری چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے اور اندر کی تلخی لفظوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے اکثر دنیا کے ستائے اور لوگوں سے چوٹ کھائے لوگ تلخ ہی ہو جاتے ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں ان سے کتنی ہی محبت کی گئی ہو، انہیں کتنا چاہا گیا ہو، ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا ہو، کیا کچھ داؤ پر لگایا گیا ہو، کتنی راتیں جاگ کر گزاری گئی ہوں، کتنی صحبتیں انگاروں پہ گزری، کتنے آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی، لیکن لوگ سب بھول جاتے ہیں، ہاں بھول ہی جاتے ہیں۔ اور لڑکوں کا کیا ہے، ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر کے پھر بھی کسی حجاب زادی سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ مرد جس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اس پر کبھی غصہ نہیں کرتا۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود کو سلیکٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو شہزادیوں کی طرح عزت دیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی پرورش کسی ملکہ نے کی ہے۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورہ ضحیٰ کی تلاوت کر لیں، اور مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا بہترین تحفہ عزت ہے۔ سجنا سورنا بھی من پسند شخص کے لیے اچھا لگتا ہے، ورنہ پائل، پاؤں کی بیڑی، کنگن، ہتھ کڑی، جھمکے غیر ضروری بوجھ اور ہار پھانسی کا پھندا لگتے ہیں۔ مرد اگر کسی عورت کو پسند آ جائے تو رشک کرے اپنے آپ پر کہ اس کی غلط بات بھی عورت ادا سمجھ کر مان جاتی ہے۔ جب عورت کی انا پر چوٹ لگتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ جس مرد کے ماتھے پر چوٹ کا نشان ہو، ایسے مرد کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آتی ہے، لیکن بعد میں کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ جس مرد کے سینے میں زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے مرد کی قسمت میں بہت دولت ہوتی ہے، اور ایسے مرد رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ جس مرد کی آنکھیں بڑی اور کالی ہوتی ہیں ایسا مرد نرم مزاج ہوتا ہے اور اپنی بیوی کا وفادار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر اچھا لگنے والے انسان سے شادی ہو، کچھ تعلق صرف احساس کے ہوتے ہیں، حاصل اور لا حاصل کی کشمکش سے بہت دور۔ مرد اگر محبت میں مخلص ہو تو زمانے بھر سے لڑ سکتا ہے اس عورت کے لیے جسے وہ روح کا بندھن باندھ چکا ہوتا ہے۔ مرد واقعی محبت کرے اور خلوص سچا ہو تو اس کی آہ عرش ہلا سکتی ہے۔